فرمایا وآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، تیرے علاقے میں تجھے یتیم نظر نہیں آتے، بیوہ نظر نہیں آتی، ابا جان دنیا سے چلے گئے، 4 بیٹیاں لوارث نظر نہیں آتی، تجھے اللہ اکبر کمزور اور مفلس بے روزگار لوگ نظر نہیں آتے، دے ان کو۔ ضروری نہیں میرے عزیز وہ ایک فقیر ہے وہ تمہارے دروازے پر آ کے اللہ کے واسطے دے دے، تمہیں مزدوری کرنے والا نظر آئے گا جس کی آستین کے بٹن پھٹے ہوئے، جس کی کرتے کا دامن میرا گیلو سلا ہوا پیمند لگا ہوا، جو بار بار گرمی کے موسم میں پتلوں کو توڑے مار مار کے توڑ رہا، ذرے ذرے کر رہا ہے، اور بار بار اپنے پلو سے اپنے قمیض کے دامن سے پسینہ صاف کر رہا ہے، اور میرے عزیزوں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ مالی کی کڑوی گسے کی جھڑکیاں برداشت کر رہا ہے، اسے پتہ ہے جھڑکی برداشت نہیں کروں گا تو 800-700 روپے ادھار دہاڑی ملے گی، ایسوں کو جا کر بغیر تحقیق کیے ان کے ہاتھ پہ درد ہے، رب اکبر کی قسم ہے جب تک وہ مسکراتا رہے گا تیرے گھر کے چولہے کا نظام دریا پانی چلتا رہے گا۔ کتنے تجھے مزدور نظر آئیں گے، جوتا گاڑنے والا بیٹھا ہوا ہے، اگر اس کے پاس پیسہ ہوتا تیری جوتیوں کو برش مارتا۔ سردی کے موسم میں، برف باری کے موسم میں مزدوریاں کرتا، اپنی حیثیت سردی کے موسم میں گرم پانی سے وضو نہیں کرتا، وہ ٹھنڈے پانی کے اندر اپنے بچوں کی روزی کما رہا ہے، ایسا وہ دے۔ ہر ذمہ دار طبقہ، ہر امیر طبقہ، ہر کھاتا پیتا طبقہ اپنے نیچے والوں کا خیال کرنے لگ جائے، ایک وقت عمر بن عبدالعزیز کی طرح ایسا آئے گا، زکات دینے والے ہوں گے، لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ بیجان آپ کے کپڑے، بیجا میرے کپڑے، اس عقل کی ماری کو کون سمجھائے؟ ہر سال فرنیچر بدل گئی، گھر کا قلیل ہر سال اتنی اوقات میں رہے جتنی اوقات کا اللہ کو جواب دینا پڑے۔ فرمایا علماء کرام نے قیامت کے دن اللہ جل شانہ بندے کو اپنے سامنے کھڑا کریں گے، بندی کو اپنے سامنے کھڑا کریں گے، نماز روزے کا، حج کا، زکات کا، حقوق العباد کا، حقوق اللہ کا سوال تو بعد میں کیا جائے گا، پہلے بندوں سے 2 بڑی نعمتوں کا سوال ہوگا۔ پہلا سوال یہ ہوگا او میرے بندے، دنیا کی زندگی میں نے تجھے صحت دی تھی، بتا اور کیا شکر ادا کر کے آیا، اور پینے کے لیے صحت مند ٹھنڈا پانی دیا تھا، اے بندے کتنے گھونٹ پیتا تھا، کتنے گھونٹ پینے کے بعد الحمدللہ کہا کرتا تھا؟ دے جواب مجھے۔ 1/2 لیٹر پانی کی بوتل ہو، 60 ڈیلیٹ سے نکلتا ہے، میرے عزیزوں کل کی بات نہیں کرتا، پرسوں کی بات نہیں کرتا، مہینے کی بات نہیں کرتا، ہفتے کی بات نہیں کرتا، پچھلے سال کی بات نہیں کرتا۔ صبح صبح جب نیند آپ کی آنکھوں سے اٹھ گئی اور آپ نے آنکھیں کھول کے صبح سویرے اللہ کا شکر ادا کیا، اس وقت سے لے کر اب تک میرے عزیزوں کتنا پانی استعمال کیا، اللہ کی عزت کی قسم ہے اگر یہ پانی پیسوں کے بل بوتے پہ ملتا تو کئی دنیا پیاس کے مارے ہلاک ہو جاتی۔ چشمے تیرے لیے، ندی نالیاں تیرے لیے، سمندر تیرے لیے، دریا تیرے لیے، آبشاریں تیرے لیے، اور کا پانی تیرے لیے۔ حضرت انسان تجھے کس نے کہہ دیا تو کسی اور کے لیے، ساری نعمتیں تیرے لیے، کئی نعمتوں کو استعمال کرنے والا تو میرے لیے ہے۔ تیری مثال اور دکاندار نے ملازم کی طرح ہے، ایک مالک دکاندار نے ملازم رکھا، وہ دکان کپڑے کی تھی اور ملازم رکھ کے کہہ دیا اس دکان کا کپڑا بیچنا تیری ذمہ داری، گاہکوں کو ڈیل کرنا تیری ذمہ داری، مالک کو فائدہ پہنچانا تیری ذمہ داری، نقصان نہیں کرنا، گاہک کوئی خالی کپڑا دیے بغیر نہ جائے۔ تو میری دکان کے اندر جتنا کپڑا اس کی پروڈکٹ کی تجھے تعریفیں کرنی ہے، کیا ملے گا؟ تجھے سال میں کپڑے ملیں گے، تجھے چھٹی کے دن کے ٹائم میں پیسہ ملے گا، تجھے تنخواہ ملے گی، تجھے دیوالی کے اوپر تجھے اللہ کا خرچہ ملے گا، تجھے کوئی پریشانیاں کی چھٹی بھی ملے گی۔ ساتھ والی دکان کلفون کی تھی، مشین بھی تھی، بتی بھی تھی، ملازم میرا تنخواہ میرے سے لے ہے، کھانے کا انتظام میں کروں، رہنے سہنے کا پینے کا انتظام میں کروں۔ اب دکان کے اوپر کھڑا ہو کے کیا کر رہے ہیں؟ کپڑے والی دکان پہ کھڑا ہو کے کہہ رہے ہیں چینی لے لو، آٹا لے لو، مکئی لے لو اور دال لے لو۔ وہ کہتا ہے کم وقت تنخواہ میرے سے لیتا ہے،
ہے, سودا کسی اور کا بیچ رہا ہے, ایمانداری سے بتا, دوسری دکان کا سودا بیچنے کا کیا اسے تنخواہ ملے گی, کیا اسے عزت ملے گی, کیا اسے مقام ملے گا؟ ہمارا بھی یہ حال ہے. مالک کائنات نے ہمیں بھیجا کس لیے تھا, آگے کیا کر رہے؟ فرمایا بندے امان بعد میں, پٹھان بعد میں, اے بندے جگیردار میں, جگیردار بعد میں, آشمی بعد میں, سید بعد میں, کاکا کشمیری بعد میں, قریشی بعد میں, سب سے پہلے مما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اے بندہ تو اپنی پہچان کے لیے دنیا میں نہیں آیا, میری پہچان کرانے کے لیے آیا تھا. نہ حکومت نے مارا, نہ امریکہ نے مارا, نہ بجٹ نے مارا, نہ ٹیکس نے مارا, نہ مہنگائی نے مارا. اللہ جل شانہ کے حکم کی حکومت کر دی. باری کے کائنات کے سامنے کرانے لگے, باری کے کائنات کے سامنے ہم سے پھاڑ پھاڑ کے دیکھنے لگے. باری کے کائنات نے ساری جتنی کائنات بنائی وہ ساری کائنات کو ہمارے مخالف کر دیا ہے. میں نے تجھے کہا تھا رزق محض ہوگا, نماز کا سجدہ تو کریو, صبح سوموار کا دن ہے, بچے اسکول کو جائیں گے, بچے کالج جائیں گے, بچے یونیورسٹیاں جائیں گے. اب کی بھی ایک للکار ہوگی, اماں بھی یہ کہے گی اٹھ جا اسکول چلا جا, دیر ہو رہی. نہ گرمی کا خیال کریں گے, نہ سردی کا خیال کریں گے, نہ بارش کا خیال کریں گے. دروازے سے گاڑیاں لینے کے لیے, ٹکٹ ڈراپ کرنے کے لیے آ جائیں گی. ٹیوشن سینٹر کا علاقہ انتظام ہوگا, اکیڈمی کا علاقہ انتظام ہوگا, گھر میں پڑھنے جانے کا علیحدہ انتظام ہوگا, اسکولوں کی فیسوں کا علیحدہ انتظام ہوگا. جس کے لیے اتنی دبوں کی ماردار کی, بچوں کے منہ پر چماٹے مارے, بچوں کے سر کے بالوں کو پکڑ کر گھسیٹا گیا, اس کے لیے اتنی محنت کر رہے. اے بندے کیوں میں نے تجھے نہیں کہا تھا, اے بندے کیوں قرآن میں میرا قانون تو نہیں پڑھا, اے بندے کیوں قرآن میں میں نے تجھے نہیں کہا تھا. سارے نبیوں کے سرکار کی زبان بھی کروایا تھا, میں بھی سچا, جبرائیل علیہ السلام بھی سچا, جس میں قرآن نازل ہوا وہ سچوں کا سچا, اور امت کو سچائی کا پیغام دیا. کیا تجھے صبح صبح پیغام نہیں دیا تھا؟ ناشتہ بعد میں کروائیو, بچوں کو اسکول بعد میں بھیجو, ٹیوشن سینٹر بعد میں کرائیو. وہاں میرے اہلا کا جسوایا واسطہ بھی ہے یہاں. اے میرا بندہ, کیا میں نے تجھے یہ نہیں کہا تھا خود بھی نماز پڑھیو, اپنے بچوں کو نماز کو حکم کریو. اے میرا بندہ بتا, دسترخوان پر آنکھیں بندا بندا کے کھانے والے, تجھے شرم نہیں آتی؟ تمہیں خود بھی سجدہ نہ کیا, اپنے بچوں سے بھی سجدہ نہیں کروایا ہے. دکان والے سے کہہ رہے کھولیے کام آئے گی, مزدوری والے سے کہہ رہے مزدوری کر لے کام آئے گی. اللہ اکبر, میں نے تجھے نہیں کہا تھا لا نسألک رزقا, رزق کی وجہ سے پریشان نہ ہوئیو. دکان کا رزق دینے میں محتاج کوئی نہیں, مکان کا محتاج کوئی نہیں, کاروبار کا محتاج کوئی نہیں. مجھے میری کی بجائی کی قسم ہے, اگر دکانوں سے رزق ملتا, اگر مکانوں زمینوں سے رزق ملتا تو بھائی بھائی کا گلا توڑ دیتا, باپ کے بیٹے کا رزق چھین لیتا, بیوی کا رزق شوہر چھین لیتا. کیا نسألک رزقا نحن نرزقک, کیا میں نے کہا تھا اے میرا بندہ ہاتھ اٹھا کر سجدوں کی اپیل کرنا, ہدایت کی اپیل کرنا. نہیں رزق کی باری جب دنیا کا دکاندار مالک ملازم کا خیال کرتا ہے, غلط ہونے کے باوجود اپنے بندوں کا خیال کیوں نہیں کروں گا؟ نماز کا وعدہ تیرا تھا, رزق کا وعدہ میرا تھا, تو اپنے وعدے سے پھر گیا, میں اپنے وعدے سے نہیں کیا. من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فرمایا جو عمل اچھے کرے گا, مرد ہو یا عورت, ایمان سے بچائے گا, آنکھ کو بے حیائی سے بچائے گا, جھوٹ کی بد کی چگلی سننے سے اپنے کان کو بچائے گا, گمراہی سے اپنے خواہشات سے دل کو بچائے گا, گندی سوچوں سے اپنے دماغ کو بچائے گا, حرام حرام مال سے اپنے ہاتھ کو بچائے گا, گناہ کے ٹوکر جانے سے پہلے اپنے قدموں کو بچائے گا. میں اللہ کا اعلان سارے آسمانوں اور زمینوں پر ہے, فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. اسلام آباد میرے مجھے پرواہ کوئی نہیں, کشمیر کی سرلاخ سے کانوں میرے مجھے پرواہ کوئی نہیں, کھائیوں میرے بلندیوں پہ ہے مجھے پرواہ کوئی نہیں. مجھے کئی کی بھلائی کی قسم ہے, اے بندے کئی تابعداری کر کے دکھا, جہاں تو بیٹھے ہوگا رزق میں رزق کے میں جلدے پانی کے کائنات تجھے وہی دکھاؤں گا. یا اللہ اگر میں شکم سے پھروں تو کیا کرے گا؟ وَمَا مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ
شکل ہوگا، اے میرا بندہ کر کے دیکھ لے، میرے رکوع سے منہ موڑ کے دیکھ لے، نماز کا سجدہ چھوڑ کے دیکھ لے، اللہ اکبر، جس طرح اجالا آنے کے بعد اندھیرا آنے میں دیر نہیں کرنا، اے میرا بندہ زمین پر تیری نافرمانی کر میں تیرا رزق چھیننے میں دیر نہیں کروں گا۔ پھر اللہ کہا بیت اللہ میں چھوٹ تو ہوگی، مدینہ شریف میں چھوٹ تو ہوگی، بیت المقدس میں چھوٹ تو ہوگی، مسجد کی دکانوں میں کرائے کی دکان لوگا وہاں تو چھوٹ ہوگی، اور میرے نبی کے مدینے میں رہ کر نماز کا باقی بن، پھر حکموں کا باقی بن، میں اللہ مدینے میں تیرا رزق چھین کے دکھاؤں گا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میرا نافرمان ہو وہ آمنہ کے لال کا فرما بردار کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک ایک بات تو قرآن کھول کے بیان کر رہا، لیکن پتہ نہیں ہمیں کون سا مل لگا ہوا ہے، دکھائی کہ ہمارے ہاتھ ہے۔ آج سے 15-20 سال پہلے اللہ نے علاقوں میں میرے عزیزوں اپنا امر دکھایا، ساری دنیا مدتے منہ پڑی ہوئی تھی، یہ تو مالک کائنات کا کرم ہے، پتہ نہیں کس کی دعا لگی، کس ٹائم کی شخصوں نے اللہ کو بنا لیا، کون سا بچہ ماں باپ کی جدائی میں رویا، پتہ نہیں اس حالت کو دیکھ کر راشن پانی کے تھیلے تقسیم کر کے، پتہ نہیں کس نے دعا کی اللہ اہلیہ کشمیر پہ رحم کر دے۔ آپ کو پتہ کوئی نہیں اس رونے کی وجہ سے اللہ نے آج دوبارہ ہمارے میں بہاروں کو زندہ کر دیا ہے۔ مولانا کیا اللہ کی سنت رہی، باقی کے کائنات جب کسی قوم کو جوڑنا چاہتے ہیں، جب کسی قوم کو سمجھانا چاہتے ہیں، پہلے چھوٹا عذاب دیتے ہیں، اگر قوم ایمان کی روح نہ عذاب بھی رکھ لے پھر اللہ بڑا عذاب دے کے نام و نشانی مٹا دیتے ہیں۔ زندگی کے آخری لمحات ہے، آپ یقین جانے میرے 3 بجے رات سفر شروع کیا اور میں نے کلہ کہا کے قریب فجر پڑی، پھر میں سفر در سفر، اور یہاں آزاد پتن سے پہلے جو نیا پل بنا یہاں تو میں اتنا ڈسہارٹ ہوا، میرا دل تھا یہ مجھے کچھ گھسیٹ کے لائے، خادم کار ڈرائیور چلے اندر کوئی نہیں، 30 بندے 1 منٹ کے اندر لقمہ عجل بنے، عبدالحنان اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھتا تھا۔ گاڑی ہماری بھی تو تھی اور دیکھنے والوں کی 30 گاڑیاں بھی تو کھڑی تھی۔ مالک کائنات نے سامنے اسرائیل علیہ السلام کو کھڑا کر دیا، یہ نہیں دیکھا گناہگار کون ہے، یہ نہیں دیکھا فجر کی نماز کون پڑھ کے آیا، یہ نہیں دیکھا فجر کی نماز کس نے نہیں پڑھی، فرمایا جب مالک کائنات اپنا امر برسانے پر آیا ہے مجھے نہیں دیکھتا یہ متقی ہے یا گناہگار ہے، پھر اگلے معاملات کے اندر پتہ چلتا ہے کون کیا کما کے لایا۔ جب ایکسپرٹی کا سر ہے پوری کوچ کے اندر صرف ڈرائیور سسٹم لے رہا تھا، دنیا سے اٹھاری چیزیں بھی اٹھ نہیں رہا تھا، پتہ لگا وہ بھی دنیا سے چلا گیا، اتنا دل پر بار آیا، سب گھر کس گھر سے فون واپس آ جاؤ میرے کا قسمت کا لیکھا واپس آنے سے کوئی ٹال نہیں سکتا ہے۔ اگر ہی سفر کے اندر موت ہے قبر یہی کہیں ہے تو کون ٹال سکتا ہے؟ ایسا موت کا جھٹکا لگا، کسی کو کلمہ پڑھنے کی مہلت نہ ملی، کسی کو توبہ کرنے کی مہلت نہ ملی۔ اس وقت صورت اس بات کی ہر وقت اللہ کے ذکر سے آپ کی میری زبان معطل ہے، منور رہے، جب تک دل کے اٹھتے بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرو، لا الہ الا اللہ کا ذکر کرو۔ پرسوں مسجد کے اندر میرا عزیزو نماز جمعہ کی سب میں بیٹھنے والا 80 سال کی عمر کا بزرگ تھا، مدینہ شریف کی بات ہو رہی تھی اور میں کہہ رہا تھا دعا کرو اللہ مدینہ کا مدفع نصیب فرما دے۔ وہ بابا جی ہاتھ اٹھا کر رو رو کے دعا کرتے تھے، جب سنتوں کے بعد مجلس سے ذکر ہوئی وہ تازہ وضو کرنے کے لیے گئے، باتھ روم کے پاس وہیں گر گئے، اٹھا کے چرپائی پہ ڈالا، کلمہ پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلے گئے۔ میرے عزیزو جب مالک کائنات اپنے سامنے کھڑا کرے گا اللہ پوچھے گے اے میرا بندہ کہاں گیا تھا اور کہاں جا رہا تھا؟ وہ بابا جی رو رو کے منہ نہیں بلکہ مسکرا کے کہے گا یا اللہ سبحان رب العالی کہتا گیا تھا اور اللہ اللہ کرنے آ رہا تھا۔ ایسے اللہ کا موت
اپنی زندگی کے سفر کو میرے لاڈلو میرے جان اپنی زندگی کے سفر کو سمیٹو. 3x5 کا کمرہ ہر ایک کی ملکیت ہے. کتنا چھوڑ کے جا رہے ہو کہ آپ کا کوئی نہیں. 2 چادریں پتہ نہیں وہ حلال کے پیسوں کی ملے کہ حرام کے پیسوں کی ملے. اور میرے بابو کم سے کم زندگی کے اندر جیسا مرضی لباس پہنا ہے, حلال کے پیسوں کا اپنا کفن خرید کے چلے جاؤ. پتہ نہیں مرنے کے بعد کفن دینے والے ہاتھ کیسے ہوں گے اور کفن پہنانے والا ہاتھ کیسا ہوگا اور وہ کفن کیسا ہوگا کہ جس کفن کو دیکھ کر فرشتے سوال کرنا چھوڑ دے. اورنگزیب بادشاہ عالمگیر رحمت اللہ علیہ اورنگزیب کا میرے عزیزوں اللہ اکبر بڑے صغیر پر حکومت کرنے والا دلی کے چاندنی چوک کے اندر اپنے ہاتھ سے ٹوپیاں بنا کے سی کر اپنے ہاتھ سے دلی کے چوک میں بیچا کرتا تھا. وقت کا بادشاہ تھا. میرے محترم دوستوں بزرگوں, جب موت کا وقت آیا تو میرے عزیزوں اللہ اکبر 12 آنے کی دہاڑی دیا کرتی تھی. 12 آنے کا کفن بنایا اور لوگوں جب میرا جنازہ اٹھے مجھے شاہی محل سے مجھے بیت المال سے کفن نہ دینا بلکہ اپنی حلال کی کمائی کے پیسوں سے کفن تیار کر کے گیا. میں بھی چاہتا ساری زندگی نماز میں سجدے کروں اور کفن حلال کے پیسوں کا پہن کے جاؤں. میں پچھلے سال عراق میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ گیا. کافی دیر سوچتا رہا. پھر وہاں سے میرا دیدو پچھلے حافظ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ گیا. یہ پچھلے حافظ کون ہے؟ 2 بہنیں آئی حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اور مسئلہ کیا پوچھا. نہ قربانی کا مسئلہ پوچھا, نہ جانور کا مسئلہ پوچھا, نہ میرے عزیزوں نماز کا مسئلہ پوچھا. اب کیا کریں, ہمارا بھائی غریب ہے, تھوڑی بہت حلال کی دہاڑی کر کے لاتا ہے. تعالیٰ تعالیٰ اس نے اللہ کے دربار میں توبہ کی, اللہ کی طرف متوجہ ہے. ہم بھی اسے چھوڑ چھاڑ نہیں کرتی, جو مرضی کمائے ہم اس پر گزارا کر لیتی ہے. بس ہم نے اپنے بھائی سے کہہ رکھا ہے کہ ہمیں دھاگا لا کے دیا تو ہمارے چرخا لا دے. ہمارے بھائی نے چرخا لا کے دے دیا, وہ ہمیں دھاگا لا کے دیتا ہے. ہم دونوں بہنیں دن کے اجالے میں سوت بناتی ہیں, دھاگا بناتی ہیں. جب شام ہوتی ہے اندھیرا ہو جاتا ہے, ہمارے چراغوں میں تیل کوئی نہیں, تیل لانے کے لیے ہمارے پاس پیسہ کوئی نہیں. تو رات کا اندھیرا ہمارا پڑوسی امین صاحب ہے, اس کے ہر کمرے میں ہر جگہ میں ہر آنگن میں دیا جلتا ہے. اللہ اکبر, اس کے دیے کے روشنی چراغوں کی روشنی رات کو ہماری چھت کی دیوار کے دوپہر کے اوپر پڑتی ہے. ہم اپنا چرخا لے کے چھت کے اوپر چلی جاتی ہے. پڑوسی کے دیے کی روشنی سے چرخا چلا کر جس نافے کا سود بناتی ہے, بھائی بیچتی کر بھائی بیچتا ہے, ایک نفے کا پیسہ لاتا ہے. اب صرف یہ پوچھنے کے لیے آئی پڑوسی کے دیے کی روشنی سے جو چرخا چلا کر سود بنایا جاتا ہے, بتاؤ وہ اس کا کھانا ہمارے پہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی مطلب سے کھڑے ہو گئے اور سالوں قطار ہو کے کہنے لگے, مسئلہ بات سے بتاؤں گا, پہلے یہ بتاؤ تمہیں کسی نیک گود نے جنم دیا, تم کس بھائی کی بہنیں ہو؟ وہ بہنیں کو اوپر نقاب رکھ کے رو رہی تھی اور کہنے لگے ہمیں فخر ہے امیری غریبی پہ نہیں, ہمیں فخر ہے ہمارا بھائی پچھلے حافظ رحمۃ اللہ علیہ. اور جس سے مسئلہ پوچھا جا رہا ہے اس کا حال کیا ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ شام کا وقت ہے, خادم کو بلا لیا. جب بغداد کے چوک میں چلا جا, یہ سالن کا ڈبہ لے اور ایک آنا لے, ایک آنے کی دال لے آ, دونوں مزے سے کھائیں گے. آپ جب شام کو گھر لوٹتے ہوں گے, بات کے بازاروں میں ریڑھی بار کھڑے ہوں گے اور وہ ریڑھی والا کہتا ہوگا 200 روپے کے سیب 1 کلو, ایک کہتا ہوگا 175 کے کلو, ایک کہتا ہوگا 250 کے 2 کلو. کمپٹیشن چلتا ہے, پہلے میرا مال بکے, پہلے میرا مال بکے. خادم بغداد کے چوک میں گیا, کمپٹیشن چل رہا تھا 4-5 ریڑھی والوں میں. ایک کہہ رہا تھا ایک آنے کا 1 چمچہ, ایک کہہ رہا تھا ایک آنے کے 2 ڈال کے چمچے, تیسرا کہہ رہا تھا ایک آنے کے 3 ڈال کے چمچے, چوتھا کہہ رہا تھا ایک آنے کے 4 چمچے ڈال کے دوں گا. خادم کہنے لگا آج پیٹ بھر کے کھانا ملے گا, ایک آنے کے 4 چمچے لے کے جاؤں گا. دال ڈبوں کے نکو نک تک بھر لی, کناروں تک بھر لی. احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے آگے دسترخوان لگایا گیا. آپ نے فرمایا کیا بات ہے,
آج اتنی دال کہاں سے لے آئے؟ ریٹ دال کا سستا ہو گیا یا پیسے کی ویلیو بڑھ گئی؟ ریٹ بھی سستا نہیں ہوا، پیسے کی ویلیو بھی بڑھی، بس کمپٹیشن چل رہا تھا، ایک آنے کا ایک چمچہ، ایک آنے کے دو چمچے۔ آپ نے فرمایا پھر کتنے لایا؟ کہیں کرنے کی 4 چمچے لایا، کہیں کیوں نہیں لایا؟ وہ صرف اپنی مرضی سے دیا، اور میں خبردار واپس لے جا۔ یہ دال مسلمان بھائی کو، مسلمان بھائی کے مال کو نقصان پہنچا کے لائی گئی۔ احمد بن حنبل اس دال کے اندر ہاتھ نہیں لگائے گا، وہ دال لے کے اس میرے عزیزوں نے دیوارے کے پاس ہے اور جانے کا میرا مطلب کا امام یہ دال قبول نہیں کرتا، اس نے کہا میں نے اپنی مرضی سے دی، کوئی دھوکے دغابازی دو نمبری سے نہیں دی، زبردستی نہیں دی، اپنی مرضی سے دی۔ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ دال واپس آئی، حضرت جی وہ تو کہہ رہا میں نے اپنی مرضی سے دی، کہ اس نے دے دی، میں نے لے لی، نہ تم کھائے گا نہ میں کھاؤں گا، چل مقدار کی جامع مسجد کے پاس جا کے کھڑا ہو کر اعلان کر دے۔ احمد بن حنبل کو بھوک لگی تھی، انہوں نے اپنے ملازم کو ایک آنا دے کے دال کا ڈبہ لینے بھیجا تھا، کمپٹیشن چل رہا تھا، مسلمان بھائیوں کو نقصان کو جا کر دال بیچی جا رہی تھی، خادم لالچ میں ایک آنے کے 4 چمچے لے کے آ گیا۔ احمد بن حنبل نے مسلمان بھائی کو نقصان پہنچانے کی وجہ سے اس دال کو کھانے سے انکار کر دیا۔ وقت کا متقی امام ہے، اس کی طرف سے اہل بغداد کے غریبوں، یتیموں، فقیروں کو یہ دال صدقہ کی جا رہی ہے، اے کوئی اللہ واسطہ کے نام لے لے۔ خادم کہنے لگا مغرب کے وقت کھڑے ہو کے میں نے اعلان کیا، صبح فجر کی نماز کے بعد دل چڑھایا، رب عظمت کی قسم اس صدقے کی دال کو لینے والا کوئی غریب بھی نہ آیا۔ میں نے پہلے آپ سے کہا تھا حقیقت کروں گا بیان دوستو، چاہے کٹ جائے میری زبان دوستو۔ مولانا کشمیر کے اندر اللہ کی آفت زلزلہ آیا، یہ اللہ کا امتحان تھا، بتاؤ غریب کو حق ملا کہ نہیں ملا؟ حقدار تک حق کون کھا گیا اسے؟ کون پی گیا؟ تقسیم کرنے والے، لانے والے، جن کی بتاتی پر تقسیم کیا گیا، حقدار کو حق نہیں ملا۔ لاکھ مکے جا کے طواف پر اور مدینے جا کے حضور کے روزے پہ سر کے بل اور پیر کے بل رو کے دکھا، جب تک حقدار کا حق ادا نہیں کرے گا یا اس سے معافی نہیں مانگے گا تیری جان نہیں چھوٹے گی، تیری نسلیں بیکار ہوں گی، تیری عقلیں بیکار ہوں گی، بیٹیاں بے پردہ ہوں گی، اولاد اوپر تماچے مارے گی، تجھے گھر میں سکون نہیں آئے گا۔ ایسی سونا کر کر یا کشمیر کی ٹھنڈی ہواؤں کے سائے میں رہے، اللہ کی قسم جب تک حقدار کا حق اس تک نہیں پہنچائے گا اللہ راتوں کی نیند کا سکون چھین لے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آج میرے عزیزوں چاہ کر آپ کی منت سماجت کرنا ہوں، آج کی تقریر کا لباب لے، آج آپ نے منت سماجت کرنا ہو۔ بے شک تمہارے پاس ایک مرلے کا مکان ہے، ایک کمرے کا مکان ہے، 4 بہنیں ہیں، اللہم فرما باپ سمیت 4 بیٹے ہیں۔ خبردار جس طرح اللہ نے تقسیم کرتا اس طرح تقسیم کر کے جانا۔ اگر میرے عزیزوں اس تقسیم کے اندر خلط بل کر دیا، رب اکبر کی قسم ہے قبر کی مٹی کا بوجھ برداشت نہیں کر سکو گے۔ بھائی اپنی اولاد سے بھائی یہ میرے پاس ہے، اگر تیری میری زندگی 2-4 روٹیاں انگور کھا کر، سیب کھا کر، امرود کھا کر، چھبانے کھا کر، پیزے کھا کے گزر سکتی ہے تو عمر بن عبد العزیز تجھے کیوں نظر نہیں آتا؟ اگر آج 1 لاکھ تنخواہ نظر آتی ہے، امیروں کا گھر تجھے نظر آتا ہے، 5 براعظم پر حکومت کرنے والا عمر بن عبد العزیز تجھے کیوں نظر نہیں آتا؟ بے شک کی نماز کے بعد اپنے گھر آئے اور اپنی بیوی سے کہنے لگے تیری منت تیری سماجت ہے، بیوی کہنے کی کیا بات ہے؟ اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں تیرے پلو میں، تیرے خزانے میں، تیرے مہینے کے بجٹ میں کوئی اٹھنی ہوگی، کوئی چمنی، کوئی روپیہ ہوگا، وہ مجھے دے دے۔ بیوی حیران ہو کے کہنے کی 5 براعظم کے تخت پر بیٹھنے والا میری اٹھنی کا محتاج ہے، کیا بات ہے؟ فرمایا عشاء کی نماز پڑھ کر مسجد سے باہر نکلتا ہوں، ایک انگور بیچنے والا چھاپڑی فروش ہے، روزانہ میرا کتا کھینچ کے کہتا ہے عمر بن عبد العزیز کا تیرے بچے انگور نہیں کھاتے، اپنے بچوں کو کبھی انگور کا ذائقہ
پیسہ کھا دے، اپنے بچوں کو کبھی انگور کھلا دے۔ 5 براعظم کو حکمران ہے، میرے بچوں کے لیے میرے پاس ان کے لیے انگور لانے کے لیے پیسہ کوئی نہیں، چل آج مجھے تھوڑے سے پیسے دے دیں۔ وہ مجھے روزانہ آواز مار مار کے لوگوں کے سامنے شرمندہ کرتا ہے، آج تو اسے انگور لے لوں تاکہ شرمندگی کے لیے کھڑے بن جاؤ۔ عمر بن عبدالعزیز کی بیوی نے رحمت اللہ علیہ اپنا دوپٹہ پکڑا، اپنا پلو پکڑا، اپنی آنکھوں پہ رکھی، ہجڑیوں کے ساتھ داروں قطار ہونے لگی، کر اپنے اوپر کی قسم ہے جا گھر کا پردہ کمرے کا ہٹا کے دیکھ، تیری بچوں نے منہ کے اوپر کپڑا رکھ رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ کہ اللہ کی قسم اگر ٹھنڈی ہوتی تو آج سالن پکا لیتی، میرے پاس ٹھنڈی کوئی نہیں، 5 براعظم کو اوپر پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے تیری بیٹیوں نے آج پیاس سے روٹی کھائی ہے۔ کے قرآن کے پاس انگور لانے کے پیسے کوئی نہیں۔ محترم میرے دوستوں بزرگوں، ماضی دیکھو، مستقبل کا حال اللہ پر چھوڑ دو۔ وہ قومیں کبھی گمراہ نہیں ہوتی، وہ قومیں کبھی تباہ نہیں ہوتی جو اپنے پرکھوں کو نہیں بھولتی، اپنے ماضی کو نہیں بھولتی۔ 4 پیسے کل نہیں تھے، آج آ گئے، کل کوئی نہیں، کیا کرو گے؟ ہمارے بڑے کہا کرتے تھے دروازے اتنے بند نہ کرنا کہ کھولنے مشکل ہو جائیں، اگر دروازے بند کرو تو کھڑکیوں کو کھلا رکھنا، کسی وقت کسی کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ میرے آج 4 پیسے آ جائیں، ٹونی بدل جاتی ہے، مزاج ہی بدل جاتا ہے، مسجد کا ماحول ہی بدل جاتا ہے۔ 4 پیسے جس کے پاس آ جائیں، مسجد کی پچھلی سب میں بیٹھنا برداشت نہیں کرتا، اگلی سب میں جگہ نہ ملے تو امام کی مخالفت، موقف کی مخالفت، انتظامیہ کی مخالفت۔ پتہ نہیں آپ کو میری باتیں تلخ نہ لگ رہی ہوں، حقیقت یہی ہے میرے پیارے۔ روزانہ رات کو اٹھ کے اللہ کی دربار میں دعا کیا کرو۔ اگر آپ کریں تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ دعا قرآنی دعا ہے۔ یوں کر کے ہاتھ اٹھا لیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ میرے عزیزو، اگر عربی پڑھنی نہیں آتی کم از کم یہ کیا کرو، اللہ سنیا کی زندگی میں 70 سال تو نے مجھے ہدایت پہ رکھا، اللہ موت کے وقت اس ہدایت کو گمراہی میں تبدیل نہ کر دینا۔ ایک دعا قرآن پاک میں اور بھی ہے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ کوئی اپنے بچے کو کلرک بنتا دیکھتا ہے، کوئی فوجی کی وردی میں دیکھتا ہے، کوئی افسر بنتا دیکھتا ہے، کوئی اسکول کا ٹیچر، کالج کا پروفیسر دیکھتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کیوں ہاتھ اٹھا کے نہیں مانگتا؟ اے اللہ میری بیوی کو، میری اولاد کو اللہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، میرے دل کا سرور بنا دے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا میں نے تو تمہیں دنیا کا امام بنایا، تم 4 پیسے کی نوکریوں کے پیچھے مر رہے ہو۔ بابا جی حقیقت کروں گا بیان دوستو، جتنے سارے میرے بزرگیاں بیٹھے ہو ایمانداری سے بتاؤ بڑھاپا پریشانی میں گزر رہا ہے کہ نہیں گزر رہا؟ اس سے بڑی آفت کیا ہوگی؟ بیٹا گریبان کھول کے یوں کر کے ابا کو دیکھ رہا ہے اور بیٹی باپ کے سامنے ننگے سر آ رہی ہے۔ میرے عزیزو، اللہ سے جلدی جلدی موت مانگنی نہیں چاہیے، لیکن جب اتنے فتنے آ جائیں تو اپنی آخرت کی تیاری شروع کر دو۔ آج آپ کو مولانا، آپ کو بھی سب کے بچے، میرے بھی 3 بچے ہیں، دعا کرو اللہ ایمان پر رکھے، اللہ دین دنیا کی نعمتیں عطا فرمائے۔ اللہ جو دعا میں اپنے بچوں کے لیے کرتا ہوں اللہ میرے بھائیوں کے بچوں کے لیے قبول فرما۔ ایمانداری سے میرے بزرگوں جن کے بالوں میں سفیدی آ گئی، جن کی داڑھی تھوڑی بہت سفید ہے، آج اپنے 4 بچوں کو لے کر، آج بچیوں کو لے کر یوں کر کے داڑھی کا واسطہ دینا کہ بیٹے یہ ساری زندگی تمہارے لیے کھپا، ساری زندگی تمہارے لیے تھکا، اب میرے بچوں میری داڑھی میں سفید بال آ گئے، اس عمر میں تم کیا اپنے باپ کو شرمندہ کراؤ گے؟ تمہارا باپ کھانے کے آگے کھڑا تمہیں اچھا لگے گا، کسی بڈیرے کے دروازے پہ اچھا لگے گا، کسی دنیا دار کے دروازے پہ اچھا لگے گا۔ اے میرا بچہ، یہ بال سفید اللہ نے مجھے خدمت کرا
چڑھانے کے لیے دیے, لوگوں کے آگے ہاتھ چڑھوانے کے لیے نہ دیے. اور میرے بچوں, میں اپنی بات نہیں کرتا, تمہارے ابا کی بات نہیں کرتا, میں تو خدا کے قرآن کی بات کرتا ہوں. ماں باپ جب سامنے ہو, تیرا نظریہ, تیری سوچ, تیرا عقیدہ, تیرا بناؤ سکھو, تیرا کھڑا ہونا کیسا ہونا چاہیے. اب ہم جو قرآن پڑھ کے سنو, ربنا اللہ تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اے میرا بندہ, اگر افسر کے پاس جاتے ہیں تجھے ڈسپلن کا خیال رکھنا پڑے گا, دفتر کا خیال کرنا پڑے گا, امانت کا خیال کرنا پڑے گا, اللہ حکمتوں کا خیال کرنا پڑے گا. تو خبردار, دنیا میں لانے والا اور تجھے دودھ پلانے والی کا بھی خیال کرنا پڑے گا. 4 قانون اللہ نے بتائے ماں باپ کے سامنے کھڑے ہونے کے. پہلا قانون, خبردار, ماں باپ کے سامنے آنکھیں یوں نہیں کرتی. خبردار, آنکھیں دکھا دکھا کر, ماں باپ کے سامنے کندھے مٹکا مٹکا کر. خبردار, پتر کیے نیچے کر, توڑنے میں دیر نہیں کروں گا, ایسا پہاڑ سے نیچے پھینکوں گا, بازو سے محتاج کر دوں گا. آنکھیں نہیں کھولنی. بیٹا کہ اما ابا, بیٹا جی, بیٹا جی, کیا ہے انہیں تو پہ چڑھ گیا ہے, پھر کلے جاواں, پھر کھلے آواں, پھر. خبردار, یہ تیرے مٹک کے تیری ماں برداشت کرے گی, میں نہیں برداشت کرنے. جب ماں باپ سے بات کرنی ہے تو سینہ تان کے بات نہیں کرنی, سینہ جھکا کے بات کرنی ہے. ایسے جی 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 جی, یہ قرآن کہہ رہا ہے, میرا نبی کہہ رہا ہے, اللہ کا حکم ہے. تیرا باپ اس سے نہ بولے, تو تلاش کرے, تیری ضرورت نہیں. باپ سے شائستگی کے اندر آرام سے ماں باپ سے بات کرنی ہے. ان کے اوے توے کا جی جی کہہ کے جواب دینا ہے. یا اللہ, میں اگر نہیں کروں گا اور میں پھر تیرا میرا جھگڑا ہو جائے گا, تیرا میرا جھگڑا ہو جائے گا. دنیا کی زندگی اتنی تک کر دوں گا, شاید تجھے ڈھونڈے نہیں ملے گی. امریکہ جائے گا, پیسہ لے کے جائے گا, شاید تجھے نہیں ملے گی. پیسہ تیری زندگی سے کھینچ لوں گا, کتوں کی طرح تیری زندگی بنا دوں گا, اور اپنے گھر سے دور کروں گا, اپنے نبی کے گھر سے دور کروں گا. اے میرا بندہ, اگر تجھے معافی نہ مانگی تو مرتے وقت تیری زندگی سے ایمان اور کلمہ چھین دوں گا. آپ کیا سمجھتے ہیں, ماں باپ کی اہمیت کوئی نہیں؟ میرے ابا کا انتقال ہوا 82 میں, اما ہوئی 2013 میں فوت. ہم خانقاہی لوگ ہیں, تربیت کی. ہلکی سی گھر میں آواز لگی, امی کے کانٹے کا, امی کے ناک کا کوکا کا, ماں کا پان دان کا, ماں کی جمع جوڑی کا. کسی نے کہا اس کے پاس ہے, کسی نے اس کے پاس ہے. وہ لین دین نہیں تھا, پوچھا جا رہا تھا کہاں ہے. کسی نے کوئی تبرک لے لیا, بہنوں نے کوئی تبرک لے لیا, کسی نے کوئی تبرک لے لیا. بات میری طرف آئی, مجھے بھی تبرک چاہیے, مجھے بھی ماں کی ملکیت میں سے حصہ چاہیے. سارے میری طرف دیکھے, تجھے کیا چاہیے؟ اللہ کی قسم, اثر کا وقت ہے, مسجد میں اونچی جگہ بیٹھا ہوں, نیچے ہوں جہاں بھی اللہ ہمارے سے قریب ہم اللہ کے قریب ہے. میں نے 3 چیزیں مانگی. میں نے زمین نہیں مانگی, مکان کا حصہ نہیں مانگا, اماں کی چوڑیاں نہیں مانگی, میرے بابو جی میں نے ماں کے کانٹے نہیں مانگے, میرے بیٹی میں نے ماں کا کوکا نہیں مانگا, میں نے ماں کا بجٹ نہیں مانگا. میں نے کہا مجھے 3 چیزیں دے دو, بس مجھے وراثت کا حصہ مل گیا. بھائی سارے بھائی آنکھیں کھول کے دیکھنے لگے. میں نے کہا پہلی چیز مجھے میری ماں کی لائلوں کی جوتیاں دے دو, دوسری چیز مجھے میری ماں کا مسلح دے دو, تیسری چیز مجھے میری ماں کی تسبیح دے دو. نہیں یقین آتا, آج میرے گھر جا کے دیکھ, یہ تینوں چیزیں میرے سراہنے پڑی ہوتی ہیں. جب بھی گھر جاتا ہوں, میرے عقیدوں کام کاج بعد میں کرتا ہوں, پہلے دونوں یہ تینوں چیزیں سر پر اٹھا کر اللہ کو دکھاتا ہوں. یا اللہ, یہ علم کا صدقہ نہیں, پانی کے کائنات, یہ پیسے کا صدقہ نہیں, آج عبد الرحمن کو دنیا میں دلچسپی نہیں, ماں کی جوتوں کا صدقہ ہے.
کسی کے حق میں وکیل راضی، کسی کے حق میں ذمہ دار راضی، کسی کے حق میں وکیل راضی۔ کتنا خوش وقتوں والا وہ نوجوان ہے جس کے حق میں باپ راضی۔ بڑے سے بڑے آدمی کو وکیل جج ریجیکٹ کر دے گا، وکیل کے دعووں کو اللہ اکبر جج ریجیکٹ کر دے گا، لیکن ایک جج ہے جو سب کا جج ہے، ایک رب ہے جو سب کا رب ہے۔ فرمایا سر ایک کی درخواست ریجیکٹ کر سکتا ہوں، ایک بندے کی میں درخواست ریجیکٹ نہیں کر سکتا۔ یا اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا وہ تیرا باپ ہے، تیرا باپ۔ حدیث پاک میں آیا جب یہ باپ یوں کر کے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ ساتوں آسمان میں اعلان کرتے ہیں فرشتوں اس کو اپنے ہاتھ نیچے کر لے، ہونٹ نہ ہلا، جو مانگ رہا ہے اس کو دے دو، اس کے ہونٹ نہ ہلواؤ، اس ہونٹ ہلانے کی بھی زحمت نہ دو، اس کی گھسی جوتیاں میرے سامنے، اس کی مزدوریاں میرے سامنے، اس کا پھٹا لباس میرے سامنے، اس کی سوکھی روٹی میرے سامنے، عید کے دنوں میں پرانے کپڑے میرے سامنے، اس کا رونا اولاد کے لیے میرے سامنے، اولاد کے لیے در بدر دھکے کھانا میرے سامنے۔ فرشتوں بہت رو لیا، اب اسے نہ رلاؤ، فرشتوں جو مانگ رہا ہے اس کو بغیر مانگے دے دو، اس کو وہ میرے دربار میں جب تو ہاتھ اٹھاتا ہے تیرے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ کر میں اللہ کی رحمت کو حیا آنے لگ جاتا ہے۔ وہ ظالموں، وہ بے شرموں، خدا تو بزرگوں کا حیا کرے، بیٹا باپ کا حیا کیوں نہیں کر رہا؟ آؤ گھروں میں خوشحالی آئے گی، آؤ ماں باپ کی فرما برداری کے دامن میں دیکھو اللہ جل شانہ منوال دنیا میں عزت عطا فرمائے گا۔ اہل خیر کے ساتھ، اہل اللہ کے ساتھ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ، اہل خیر کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کے رکھو، کیا پتہ اس سچوں کی کہاں ضرورت پڑ جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ہے، اللہ سچوں کی کیسے قدر کرتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ہے، رات کا وقت ہے، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اللہ اللہ کر رہے ہیں، ایک راہگیر راستے میں سے گزرا، گزرتے گزرتے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی گلی کا راستہ آ گیا، وہاں سے جب گزرا تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ چھت کی بالکونی میں بیٹھے، مکان کی کھڑکی میں بیٹھے، اللہ کی قدرت کا نظارہ کر کے اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ اللہ کرتے کرتے آنکھوں سے آنسو آ گئے، ایک آنکھ کی اینی سے آنسو نکلا، رخسار کو پوچھا دیتا ہوا، داڑھیوں کو غسل کراتا ہوا، وہ جب گلی کے اندر آنسو گرا، ایک راہگیر جا رہا تھا، اس کے سر پہ ٹپ کر کے آ کے گیا، پگڑی کا کون حقیقہ ہوا، اس نے یوں کر کے آسمان کی طرف دیکھا اور دیکھا اندھے ہو نظر نہیں آتا، ہم نے نمازیں پڑھنی ہوتی ہے، ہم نے اللہ اللہ کرنی ہوتی ہے، ہم نے تہجد کے سجدے کرنے ہوتے ہیں، پتہ بھی کیسا پانی ہے، نہ بات کیا بات ہے، میرے کپڑے خراب ہو گئے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ بھائی اس پانی کو نہ پاک نہ کہے، اس پانی کو برا نہ کہے، اگر یہ پانی حسن بصری کی آگ تھا اللہ کو پسند آ گیا، اللہ اس کے آنسو سے ساری جہنم کی آگ کو بجھا دے گا۔ وہ ہلکا پکڑ اچھا حسن بصری ہو، ہاں حسن بصری ہو، ہاں مجھے پتا ہے تو اللہ کی آگ میں رو رہے۔ اللہ اکبر۔ جس کے پلو پر پگڑی پہ آنسو گرا وہ بھی کوئی درد مند تھا، اس نے جلدی سے پگڑی اتاری، اپنی بدن میں دبا لی، اپنے گھر گیا اور جا کے اپنی گھر والوں کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو اکٹھا کر لیا، اپنی بیوی کو اکٹھا کر لیا، ایک گزشتے ایک آرزو ہے، زندگی کا پتہ کوئی نہیں، پہلے تمہارا نمبر آوے یا میرا نمبر آوے، اگر پہلے میرا نمبر لگ جائے تو غسل اپنی مرضی سے دینا، پانی اپنی مرضی سے دینا، کفن خوشبو اپنی مرضی سے لگانا، کفن اپنی مرضی سے بنانا، لیکن جب کفن پہنانے کی باری ہو تو اپنی مرضی نہ کرنا، میرا حکم لے لینا، میری خواہش قلب لے لینا، میری وصیت لے لینا کا کیا، اپنی بغل سے پگڑی نکالی اور میں غسل دینے کے بعد اس پگڑی میں مجھے کفن دے دینا اور اس پگڑی کو میرے ساتھ قبر میں اتار دینا۔ گھر والے کہنے لگے مکے سے ہو گیا ہی کا نہیں، ملتزم میں لگ گیا ہی نہیں، حجر اسود سے لگ گیا ہی نہیں، نبی کے روزے کی داڑھیوں سے لگ گیا ہی نہیں، پھر بتا اس پگڑی میں کیا کمال ہے کہ حسن بصری کے محلے کی گلی میں سے گزر رہا تھا، وہ اللہ کو یاد کرتا کرتا رو رہا تھا، اس کی آنکھ کا آنسو نکلا، میری پگڑی پہ آ ٹپکا، حسن بصری کے آنسو والی پگڑی لے کے آ گیا، کہ اس سے کیا ہوگا، کہ قیامت میں اللہ مجھ سے پوچھے گا اور پورے دنیا سے کیا لے کے آیا، تو اللہ تیرا
کا ایک بندہ جس کا نام حسن رفیع تھا، وہ رو رو کے تمہیں یاد کر رہا تھا، اس کی آنکھ سے آنسو میری پگڑی پہ گرا، اس پگڑی کا کفن پہنا کر اکرام آج کر کے میرے دربار میں آ گیا، مجھے یقین ہے خشیت الہی کے سے آنسو نکلا، اللہ کے ڈر سے آنسو نکلا، اس آنسو کی برکت سے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ادب جتنے آگے بڑھاتے جائیں گے آپ کے میرے سامنے حالات سارے آ رہے ہیں۔ دو باتیں اپنی بچیوں کے لیے بھی کہہ کے جاؤں گا، میری بچی تیرے اللہ اکبر، تیری قیمتی متاع تیرا مال کوئی نہیں، تیری حیثیت تیرا زیور کوئی نہیں، سونے کے کنگن کوئی نہیں، ہیرے کے موتی کوئی نہیں، تیرا زیور اور تیری قیمتی وراثت تیری غیرت تیری حیا ہے، تیری حیا ہے۔ تیرا نام فاطمہ، تو فاطمہ کا کردار اپنا، تو چہرہ تو دکھاتی ہے، جس کا نام تو نے رکھا اس نے تو اپنی جوتی کے رنگ پہ بھی پردہ ڈالا۔ تیرا نام عائشہ، اگر تیرا نام عائشہ ہے، رب اکبر کی قسم ہے کردار ایسا بنا، اس عائشہ کے لیے تو خدا کا قرآن آیا تھا، تیرے لیے محمد عربی کی دعائیں آ جائے۔ تیرا نام خدیجہ الکبریٰ۔ اللہ آج عورت کا ہر رونا ہے، حق نہیں، حق نہیں، حق نہیں دیا، تیرے گھر میں آئی مر گئی، حق ادا نہیں کیتا کی۔ میں اس عورت کو عورت نہیں سمجھتا جو محلے والیوں کے سامنے بیٹھ کر اپنے شوہر کے گلے کرے۔ جب ساتھ لیٹ گئی معذرت کے ساتھ، بےدبی نہ ہو جائے، ادب کے دائرے میں کپڑے اتار دیے شوہر کے آگے، اب کیا رہ گیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت والے دیو نہیں بڑی صاحب ہو رہی، رحمت والے نبی گھر تشریف لائے، تھوڑی دیر بات کر لو میرے پیارو، پتہ نہیں کب ملنا ہو۔ گھر تشریف لائے اور آ کر روٹ غم زدہ کونے میں لیٹ گئے، چادر مبارک کو۔ ماں خدیجہ دیکھے کیا ہوا، آج آگے گئی، رخ انور سے کپڑا ہٹایا، کیا ہوا؟ کچھ نہیں، اور آنکھوں سے آنسو، کیا ہوا؟ کچھ نہیں، کچھ تو ہے۔ خدیجہ آج مکے سے ذرا باہر گیا تھا، کچھ پڑاؤ مسافروں کو دیکھا آرام کر رہے ہیں، خدیجہ ان کے کپڑے، ان کے نتے، ان کی سواریاں مجھے بڑی کمزور نظر آئی، رحمت للعالمین نبی ہونا خدیجہ، ان کی بھوک کو دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، کاش میرے پاس پیسہ ہوتا، میں غریب ہونا، یتیم ہونا، میرے پاس پیسہ نہیں، کاش مجھے اتنا پیسہ ہوتا، خود جا کر روٹیاں پکا کے ان کے جا کے دیکھ کے آتا، ان کے دسترخوان پر ان کو روتا دیکھا، ان کو کھلا کے ہنستا دیکھ کے آتا۔ ماں خدیجہ کے یہاں چوٹ ہے، یوں نہیں کہا لو جی آپ کو میرا پیسے ہی نظر آتا ہے، کبھی نہیں خرچ کرتے ہو، کبھی نہیں خرچ کرتے ہو، کبھی غلاموں کو چھڑانے میں، کبھی نہیں۔ ماں خدیجہ الکبریٰ نے آگے ہاتھ بڑھایا اور ہاتھ بڑھا کے کہا ذرا اٹھیے نا، اور اٹھ کے ذرا مسکرائیے نا، اور کھڑے ہو جائیے نا۔ اب ماں خدیجہ ہاتھ پکڑ کر دروازے پہ لے کے آئی، سونے من ٹھار میرے پیارے نبی، جاؤ جاؤ ذرا مکے کے سرداروں کو بلا کے لاؤ۔ مکے کے سردار خدیجہ کیوں، بات تو غریبوں کے کھانے کی ہو رہی، بات تو مسافروں کی ہو رہی، مکے کے سرداروں کو کہاں بلا کے لاؤ؟ جاؤ ذرا مکے کے سرداروں کو بلاؤ۔ بلال جی جی، ابو ہریرہ جی، ابو ذر جی، جلدی کر سارے مکے کے امیروں چودھریوں سرداروں کو بلا کے لا۔ حضور فرماتے ہیں جب میں واپس پلٹ کے اندر آیا تو خدیجہ کی زندگی کی کتنی جمع پونجی کتنا مال تھا، ماں خدیجہ الکبریٰ نے سارا اپنے مکان کے بیڑے میں ڈھیر کیا ہوا تھا، اور میں نے کبھی مال کو دیکھا، کبھی خدیجہ کے چہرے کو دیکھا۔ خدیجہ الکبریٰ نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے مال کے ایک طرف بٹھا دیا۔ حضور فرماتے ہیں کتنا مال تھا، میرا وجود مال کے پیچھے ہی چھپ گیا۔ میں نے دیکھا مکے کا فلاں سردار آیا، مکے کا فلاں سردار آیا، مکے کا فلاں سردار چودھری آیا، سارے آ کے بیٹھ گئے۔ پھر میری خدیجہ خلیفہ بنی۔ آج تک جو خدیجہ نے خطبہ دیا وہ خطبہ کوئی دے نہیں سکتا، وہ مقررہ بنی۔ اللہ اکبر، وہ ایسی پائے کی خطیب بنی کہ سارے مکے کے سرداروں کو سروں کو جھکا لیا۔ میری خدیجہ میرے پاس آئی، میرا ہاتھ پکڑا، اللہ اکبر، اور مکے کے سردار بھی تو رشتے دار تھے، مکے کے چودھری بھی تو رشتے دار تھے، سارے مکے کے سرداروں کے پاس ایک پیسہ ضائع کر خدیجہ کے جو پیسہ تھا مکے کے سرداروں کا مال مقابلہ نہ کر سکا۔ پتہ ہے خدیجہ نے میرے عقیدوں کیا کچھ ڈیسیژن لیا، خدیجہ الکبریٰ نے کون سا فیصلہ کیا؟ پتہ ہے حضور کا ہاتھ پکڑا، کہاں مکے کا چودھری، اس کو پہچان کر یہ کون ہے؟ کل تک یہ غریب بھی تھا، یتیم بھی تھا، خبردار آج کے بعد غریبی کا تانا نہ دینا، خبردار آج کے بعد یتیمی کا تانا نہ دینا۔ زمین پر تمہیں گواہ بنا کر کہتی ہوں، عرش بری پر خدا کو گواہ بنا کے کہتی ہوں، خدیجہ کا جتنا مال تھا باپ کی طرف سے
ملا، ماں کی طرف سے ملا، جتنی خدیجہ کے مال کی بھی ملت ہے آج مکے کے لوگ یہ سنو خدیجہ نے اپنا سارا مال محمد کی جوتی پر قربان کر دیا۔ یہ ہے تو میں ہوں، اگر یہ نہیں تو میرا مال کس کام کا؟ جاؤ پردے داروں سے پوچھو، شوہر کا جنازہ اٹھا، چوڑیاں کس کام کی؟ شوہر کا جنازہ اللہ نہ کرے اٹھ جائے، گھر کس کام کا؟ کپڑے کس کام کے؟ گاڑی کس کام کی؟ جائیداد کی وراثت کس کام کی؟ عورت تو اپنے شوہر کے ساتھ جگتی ہے، نہ مال کے ساتھ، نہ زیور کے ساتھ، نہ فرنیچر کے ساتھ، نہ مکان کے ساتھ۔ عورت کا دولہا اللہ نے مال نہیں بنایا، انسان بنایا ہے، مرد بنایا ہے۔ میری بیٹی شکر کر اللہ کا، فرمایا جو عورت نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرتی ہے اور اس دعا میں اپنے شوہر کا نام لے کر دعا نہیں کرتی، اللہ ایسی عورت کی نماز ہی قبول نہیں کرتا ہے۔ اور آپ سے میرا کروں گا تمیز کے دائرے، ادب کے دائرے میں رہ کر اپنے گھر والیوں سے، اپنی بیویوں سے خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آؤ، مسکرا کے بات کیا کرو۔ ہر وقت ڈنڈا اچھا نہیں ہوتا۔ 10 روپے کی چیز چینی لینے کے لیے آئے، اسے جی 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 کرتے ہو، اور بیوی کو اے تو کر دو، تیرے بچوں کے لیے پیٹ یہ بھروائے، سارا دن تیری عزت کو یہ بچائے، تیرے بچوں کے لوٹڑے پوٹڑے بول ہوئے، رات کو آ کر وہ 2 میٹھے بول کے قابل بھی نہیں، پھر تو انسان نہیں، پھر تو جانور ہے۔ آخری بات آج کے اس موضوع کی، آج کے اس بیان کی آخری بات کہوں، حضرت عمر کو جانتے ہو سارے بھائی؟ اگر جانتے ہو تو رضی اللہ عنہ کو، رضی اللہ عنہ کون بھائی؟ کبھی بھی کوئی کردار اخلاق میں، تذکرے قرآن میں چرچے آسمانوں پر چرچے، فرشتوں کی زبان سے شیطان گھبرائے۔ گھر آئے، بیگم سے مخاطب ہوئے، اجی کیا بات ہے، روٹ روٹ ہو، پریشان ہو۔ مسجد نبوی سے جب میں باہر نکلا، کوئی مجھے سلام کہہ رہا تھا، کوئی کہہ رہا تھا واہ عمر اللہ اکبر تو نے اسلام کا حق پورا کر دیا، کوئی کہہ رہا تھا غریبوں کا حق پورا کر دیا، کوئی کہہ رہا تھا تو نے یوں کر دیا، تو نے یوں کر دیا، کسی نے کہا تو نے جانوروں کا بھی حق ادا کر دیا۔ چلتے چلتے تو میرے ذہن میں آئی، میں نے کہا عمر تو نے سب کا حق ادا کیا، میں گھر میں اپنی بیوی سے جا کے پوچھوں تیرا بھی میں نے حق ادا کیا کہ نہیں کیا؟ اگر تیرا حق ادا نہیں کیا تو اللہ کے واسطے عمر ہاتھ جوڑ دے، عمر کو معاف کر دے۔ اب بیوی نے دیکھا کہ اچھا آج یاد آئے، آج یاد آئے۔ اب بیوی بھی بیوی تھی، عمر تیرے سے آسمان والے گھبرائے، زمین کے شیطان ڈرے، جانور تجھے دیکھ کر ڈرے، دریا منہ موڑ لے، ہوائے رخ موڑ لے، زلزلے رک جائے۔ عمر تیرا دبدبا، تیرا درہ، تیرا ڈر تو ہے، تیرا روک تو ہے، تیرا دوبارہ کر یہ کیا کہا تو اگر اپنے حق معاف کر دے تو اللہ اکبر، اللہ کے دربار میں آسانی سے کھڑا ہوں گا۔ اب کہہ رہی ہاں ہاں کر دوں گی معاف، پہلے یہ بتا تو نے میرے سے کیا پوچھا کہ تیرا حق ادا کیا کہ نہیں کیا؟ کہ عمر بس یہ بتا، اللہ سے ڈر کے کہوں کہ تیرے سے ڈر کے کہوں؟ حضرت عمر کہتے ہیں میرے سے نہ ڈر، اللہ سے ڈر کے کہہ۔ پھر عمر کان کھول کے سن لے، تو نے ساری مخلوق کا ادا کیا، میرا حق ادا کوئی نہیں کیا۔ حضرت کی چیخ نکل گئی، کیا ہوا؟ کہ میں بھی، اور اب حق کیا مانگی؟ کپڑے بھی مانگ رہی، چوڑیاں نہیں مانگ رہی، مدینے میں 5 مرلے کا پلاٹ نہیں مانگ رہی، کیا؟ عمر میں بھی عورت ہوں، میرے اندر بھی ارمان ہوتے ہیں، عمر میری بھی خواہش ہوتی ہے، عمر میری بھی خواہش ہوتی ہے۔ ختم کر میرے پیر میں جوتی نہیں، میں تجھے چپل کہاں سے دوں؟ میرے در پر 17 پیمن والا کرتا، میرے شب کا لباس کہاں سے دوں؟ اینٹ کا سرانہ میں خود بناتا ہوں، تجھے نرم تکیے کہاں سے لا کے دوں؟ کچے مکان پہ زمین پہ میں لیٹتا ہوں، تجھے بیڈ چرپائیاں کہاں سے لا کے دوں؟ عظمت کی اوہو عمر آپ میری بات سمجھے ہی نہیں، کیا ہوا؟ فرمایا عمر یہ چیزیں تو دیتا تو اللہ اکبر، پھر اللہ کو کون مانتا؟ عمر یہ چیزیں تو نہیں دیتا، عمر تیرا خدا دیتا ہے، یہ چیزیں تو میں نے اپنے رب سے نہیں مانگی، اللہ اکبر۔ عمر کہنے لگے پھر کون سا قضا نہیں دیا؟ کہ تجھے بتاؤں عمر، اللہ اکبر میں بھی اور ذات ہوں، میرا بھی ہنسنے کو دل کرتا ہے، میرا بھی دل کرتا ہے تو مجھے کھلائے میں تجھے کھلاؤں، میرا بھی دل کرتا ہے سارا دن کے بعد شام کو اگر آتا ہے تو میرا حال پوچھے میں تجھے اپنے حال بتاؤں، لیکن عمر کیا کرو؟ ننگے
ننگے پیر تھکا ہارا، کبھی بیت المال کے اونٹ چلا کر، کبھی غریبوں کے گھروں کا پانی بھر کر، کبھی یتیموں کے باڑے میں جھاڑو دے کر عمر تھکا ہارا آتا ہے اور آتے مصلے پہ بیٹھتا ہے اور کہتا ہے اللہ تیری مخلوق کے کام میں کوئی کمی رہ گئی، اللہ عمر کو معاف کر دے، اللہ عمر کو معاف کر دے۔ عمر میں اپنے سارے ارمان بھول جاتی ہوں، تیرے پیچھے بیٹھ کے میں بھی رونے لگ جاتی ہوں، میں کہتی ہوں اللہ اسے معاف کر دینا، اللہ اسے معاف کر دینا۔ عمر جیسے صبح ہوتی ہے ناشتہ پانی کچھ نہیں کرتا، ننگے پیر نکلتا ہے، کبھی یتیموں کے گھروں کے ڈول پانی کے بھر کے لاتا ہے، کبھی بیوہ کی بکریوں کا دودھ دھو کے لاتا ہے۔ عمر جب میں تجھے گرمی میں ننگے پیر گرم فرش پہ دیکھتی ہوں، عمر اونٹ چراتے، تو پھر میں کہتی ہوں اللہ عمر پہ رحم کر دے، عمر پہ رحم کر دے۔ عمر ساری زندگی ایسے گزر گئی، آج تک میرا حال ہے وہ نہیں نہ پوچھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے حق معاف کر دینا۔ بیوی بھی بیوی تھی، اسے پتا تھا 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، بیوی بھی بیوی تھی، یوں کر کے آگے ہاتھ بڑھایا کہ عمر حق معاف کر دوں گی، پہلے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر ایک وعدہ کر۔ حضرت عمر نے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، کیا وعدہ؟ یوں نہیں کہا حضور کے روزے کی چھاؤں میں اما ام حبیبہ کے حجرے کے ساتھ مجھے حجرہ بنا دے، یوں نکاح عائشہ کے حجرے کے ساتھ مجھے حجرہ بنا دے، یوں نکاح بی بی فاطمہ کا مکان میرے نام کر دے۔ عمر میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ۔ حضرت عمر کہنے لگے کیا کہے گی؟ کہا ہاتھ پر ہاتھ رکھ۔ ہاتھ پر ہاتھ رکھا کہ عمر تو نے بھی سنا، میں نے بھی کئی مرتبہ سنا، میں ابو بکر و عمر، میں ابو بکر و عمر، میں ابو بکر و عمر، حوض کوثر پر میں ابو بکر و عمر، الصراط پہ میں ابو بکر و عمر، جنت میں میں ابو بکر و عمر۔ عمر تیرا نام اتنی مرتبہ لیا، تیرا جنت میں جانے میں کوئی شک نہیں۔ عمر مجھے اپنا پتہ کوئی نہیں، عمر آج وعدہ کر میں سارے حق تجھے معاف کر دوں گی۔ عمر تو اکیلا جنت میں نہیں جائے گا، میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے ساتھ لے کے جنت میں جائے گا۔ حضرت عمر کی چیز نکلی، داروں کا دار اٹھنے لگے، فرمایا مجھے پتہ نہیں کہ ہمیں پتہ ہے، کوئی تیرے جنت میں جانے میں شک نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہہ رہے حق معاف کر دے گی، حق معاف کر دے گی، حق معاف کر دے گی۔ پھر ہاتھ پر ہاتھ رکھا، آسمان کی طرف نگاہ ہو گئی، اللہ میں اپنی ذات پر نہیں تیرے بھروسے پر وعدہ کر رہا ہوں، یہ میری اہلیہ اپنی دنیا تک مجھے معاف کر رہی ہے۔ عمر بھی حق ادا کرے گا کہ کیا یاد کرے گی؟ جب قیامت کے دن اللہ اعلان کریں گے محمد کا عمر کہاں ہے، اس وقت اکیلا نہیں آؤں گا، بیوی تیرا ہاتھ پکڑ کے آؤں گا۔ اللہ کہیں گے جنت میں چلا جا، اللہ اکبر، میں کہوں گا اکیلا نہیں جاؤں گا، اپنی بیوی کا ہاتھ آپ کے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ بڑا گھروں کا مزاج ایسا، ساری زندگی شوہر سے جھگڑے ہوئے اور آخری وقت میں جب شوہر کو غسل دیا، کفن پہنایا، پھر گاؤں کی بیویاں کہتی ہیں حق معاف کرا لے، حق معاف کرا لے، کانش معافی مانگ لے، کانش جب زندہ تھا تو وہ پر جوتیاں مارتی تھی، اب مرنے کے بعد کانوں کے معافی مانگ رہی ہے، تیرے سے بڑی بغیرت میں حیا کون ہوگی؟ خدا کی قسم، مرد عورت زندگی کے دو پہیے ہیں، اور میرے عزیزوں 4 وہیل گاڑی ہے، چاروں پہیے برابر کام کرتے ہیں تو گاڑی گہرائیوں اور اونچائی پہ چلی جاتی ہے۔ اگر گھر کے 2 پہیے برابر کام کریں گے تو اللہ نسلوں میں عبد القادر جیلانی پیدا کرے گا، عورتوں میں رابعہ بصریہ پیدا کرے گا، اللہ نسلوں میں بھائی عزیز السلامی پیدا کرے گا۔